الغرض پہنچائیے جب قافلہ نزد دریا اور دیکھا ایک شیر بیدست ترائی میں پڑا رو کے چلائے کہ آما تیری غربت پافدہ ہائے شان بھی کٹے اور نہ پانی پایا ہائے شان بھی کٹے اور نہ پانی پایا تذکرہ اہل وفا تیرا کر گئے ارے با وفا تجھ کو زمانے میں کہیں گے ہوئے تذکرہ اہل وفا تیرا کریں گے با وفا تجھ کو زمانے میں کہیں گے اور جب کہ پابند صلاح سے ہوئے بولے سجاد جزاک اللہ بر محمد و آل محمد صلوات جناب اشرف عباس صاحب کے سلام کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک بار درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں سورج کی سنہری تھالی تھی. ڈوبی ہوئی دکھ کے ساگر میں سورج کی سنہری تھالی تھی. اس چاند کی دس کو سانجھ تلک شبیر سے دنیا خالی تھی. بابا ہی کے دم کے ساتھی تھے اکبر بھی گئے قاسم بھی گئے. بابا ہی کے
دم کے ساتھی تھے اکبر بھی گئے قاسم بھی گئے منہ تکنے کو ایک ایک کا رہی چھاتی پہ جو سونے والی تھی اس ڈھب سے نہ اجڑا باغ کہیں اس ڈھب سے نہ لاگی آگ کہیں اس ڈھب سے نہ اجڑا باغ کہیں اس ڈھب سے نہ لاگی آگ کہیں سکھی ہوئی پتی پتی تھی ٹوٹی ہوئی ڈالی ڈالی تھی۔ تھوڑا نزدیک تشریف لے آئیں تاکہ قلب میں بھی ایک نزدیکی اور محبت و مودت پیدا ہو انشاءاللہ العزیز۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ برادران عزیز و عاشقان حضرت ابا عبداللہ الحسین، ماہ مقدس محرم اپنے تمام جلال و جمال و زیبائی کے ساتھ، تمام حکیمانہ و عاقلانہ تقدس کے ساتھ انسان کو دعوت دیتا ہے کہ انسان ظلمات و تاریکی سے نکلے اور دامن کبریائی کو تھام لے۔ حضرت ابا عبداللہ الحسین کا نام نامی اور آپ کا ذکر ملکوتی خدا جانتا ہے، ذکر خدا ہے، ذکر خدا ہے۔ یہ ذکر انسان کو زندانوں سے رہائی دلاتا ہے، ظلمات و تاریکیوں سے رہائی دلاتا ہے، نقائص، رذائل، نجاستیں، کثافتیں، جہل و کفر و تاریکی سے نجات دلاتا ہے انسان کو۔ انسان کو غفلت کے سنگین حجابوں سے دور کرتا ہے اور انسان کے قلب کے اندر خدا کی جانب حرکت و عمل کی دعوت دیتا ہے۔ نام نامی حضرت ابا عبداللہ الحسین انسان کے وجود کو پاک کرتا ہے، مطہر کرتا ہے، انسان میں جو نقائص ہیں اس کو دور کرتا ہے، اور انسان کے اندر ایک خاص حرکت و توانائی پیدا ہوتی ہے کہ انسان فرش سے اٹھ کر عرش کی جانب محو پرواز ہو جائے۔ خدا جانتا ہے یہ محرم اگر عقل و معرفت کے ساتھ ہو، فہم و فراست کے ساتھ ہو، شرف و آگاہی کے ساتھ ہو، ایک خاص عاشقانہ محبت کے ساتھ ہو، شعور و آگاہی کے ساتھ ہو، خدا جانتا ہے یہ محرم انسان کو حسینی ساخت کر دیتا ہے۔ اس کے وجود کے اندر بو حسینی پیدا ہوتی ہے، اس کی آنکھ حسینی ہو جاتی ہے، اس کے کان حسینی کان ہو جاتے ہیں، اس کے اعضاء و جواہر میں حسینی حرکت و عمل پیدا ہوتا ہے، اور یہ حسینی خو اور بو انسان کو اتنا محکم مستحکم کرتی ہے، ابلیس اور شیاطین انسان پہ غلبہ نہیں پا سکتے۔ یہ محرم پورے سال کے لیے انسان کی بقا کا مسئلہ ہے کہ انسان پورے سال شیطان کی دسترس، شیطان کی نجاستوں، کثافتوں، وسواس اور خناس سے محفوظ رہے۔ ہر سال محرم آتا ہے تاکہ تکرار کیا جا سکے، آپ کو بتایا جا سکے کہ آپ ایک امت معمولی نہیں ہیں، آپ ایک امت عمومی نہیں ہیں۔ خدا نے آپ کو عزاداری کی برکت سے
اپنی قرب کی دعوت دی ہے، سابقون السابقون اولئک المقربون۔ خب برادر عزیز، 10 دن یقیناً محبت و مودت کے ساتھ، عقل و معرفت کے ساتھ اور ایک خاص ایمانی کیفیت کے ساتھ آپ نے اس فرش عزا سے رزق معنوی کو حاصل کیا انشاءاللہ العزیز، اور امید ہے کہ خدایا اس رزق کا سلسلہ کبھی بند نہ ہو پروردگارا، یہ رزق متواتر لگاتار پیہم ہماری ارواح کو، ہماری اجسام کو حاصل ہوتا رہے انشاءاللہ العزیز۔ خوب ایک خاص موضوع میں نے کوشش کی کہ ان ایام میں کہ جو 5 مجالس ہیں مستقل لگاتار ایک خاص موضوع پر بات کی جائے تاکہ انسان کے ذہن میں کنفیوژن دور ہو سکے، حقائق اور لطائف واضح نظر آنے لگیں، انسان کو احساس ہو کہ یس کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر اس نے کہیں کوتاہی کی ہے۔ ایک خاص موضوع کا میں نے انتخاب کیا، اگرچہ کہ یہ موضوع ان ایام میں انسان کو ایک عجیب کیفیت پیدا کرتا ہے۔ پہلے میں نے سوچا اس موضوع کے لیے ایک میری اور کنزیہ کی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ ایک موضوع رکھیں عدو شناسی کے نام سے، دشمن شناسی کے نام سے، تاکہ مومنین کو معلوم ہو کہ دشمن کا رنگ و روپ ہو، اس کی گفتگو، اس کے وعدے و وعید، اس کے چہرے، ایک عدو شناسی کا موضوع رکھیں۔ زیارت عاشورہ میں بھی ہے، ان سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولیم لمن واولاکم و عدو لمن اعداؤکم۔ حسین انسان وہ ہے جو فقط شناخت معشوق نہیں رکھتا بلکہ حسین کے دشمنوں کی بھی شناخت اس کو خوب حاصل ہوتی ہے، اس کا مکر، اس کا فریب۔ انسان ہوشیار ہے، واقعاً حسینی ہوشیار ہے، بیدار ہے۔ گفتگو کے بعد سمجھ میں آیا نہ یہ موضوع ابھی لوگوں کے اذہان سے تھوڑا دور ہے، لوگ نہیں سمجھ سکیں گے اس موضوع پر، سیر حاصل گفتگو نہیں ہو سکے گی۔ پھر ہم نے طے کیا کہ ایک موضوع، ایک ایسا موضوع رکھا جائے کہ ہر شخص کا جس سے تعلق ہو، بچہ، بوڑھا، جوان، ہر شخص۔ ایک ایسا موضوع انتخاب کیا جائے کہ جس کی جڑیں ہمارے وجود کے اندر ہوں۔ ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا جو ہر روز، ہر لمحے، ہر سمے جس کا ہمیں سامنا ہے، اور خود یہ ایام بھی اسی موضوع کی طرف انسان کو دعوت دیتے ہیں۔ وہ موضوع کیا ہے جو میں نے 2، 4، 5 دن کے لیے انتخاب کیا؟ خانوادہ حسینی۔ ایک خاندان کہ جو حسینی ہو۔ خانوادہ حسینی کے عنوان سے میں نے ایک موضوع کا انتخاب کیا۔ امید ہے کہ اگر آپ برادران، مومنین، صالحین، رشید اور سعید لوگ تھوڑا سا زحمت کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ 5 دن ہم محبت و مودت کے ساتھ گزاریں، اور چند گزارشات و آرائز آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ اب یہ کربلا کا دوسرا ایک مرحلہ ہے۔ کربلا کا ایک مرحلہ 28 صفر سے اور 10 محرم تک ایک کاروان مدینے سے نکلتا ہے اور امت مسلمہ کے ہاتھوں رنج و علم و زحمتوں کے ساتھ سن 61 ہجری کے عاشورہ میں کربلا میں ایک مرحلہ تمام ہے۔ ایک دوسرا مرحلہ ہے جو 11 محرم سے شروع ہوتا ہے، اور وہ مرحلہ فقط اصحاب حسین نہیں ہے، ابنائے حسین نہیں ہے، فرزندان حسین نہیں ہے، اصحاب حسین نہیں ہے، وہ خانوادہ حسین ہے۔ 11 محرم سے ایک اور مرحلہ شروع ہوتا ہے، خانوادہ حسین۔ یہاں ایک سلسلہ عجیب ہے، وہ جو گلگوں اور گلنار شہادت ہے اس کو قیامت تک لوگوں تک پہنچانا ہے۔ ضروری ہے کہ امام حسین اپنے ساتھ ایسے اصحاب رکھیں جو شجاعت و جاننثاری میں یکمال ہوں، ایسے فرزندان ہوں جو تاریخ میں ایسے فرزند کسی کے نہ ہوں، ایسے اصحاب ہوں کہ رسول اللہ بھی ان اصحاب پر فقر و مباحات کریں۔ ضروری ہے کہ امام حسین کے ساتھ ایسی دختران ہو، ایسے پسران ہو، ایسا خاندان و اصحاب ہو
کہ تمام عالم کے لوگ اس خاندان کو تحقیق و تشخیص کریں اور اس خاندان کے نقش پا پر اپنے خاندان کو چلا سکیں. یہ دوسرا مرحلہ سخت ہے یہ مرحلہ. خوب، قرآن نے 3 قسم کے خانوادوں کا تذکرہ کیا ہے. اگر آپ دقت نظر کریں، تحقیق و تشخیص کریں اور قرآن کو ثواب سے ہٹ کر ہدایت کے لیے پڑھیں، ہاں کچھ تھوڑی ہمت پیدا کریں اپنے اندر. قرآن کو ثواب سے ہٹ کر، نیت ثواب سے ہٹ کر نیت ہدایت کے لیے پڑھیں. قرآن میں 3 قسم کے خاندانوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. ایک خاندان خاندان رحمانی ہے مطلقاً، ایک خاندان رحمانی ہے. ایک خاندان مطلقاً خاندان شیطانی و ابلیسی ہے. ایک خاندان رحمانی بھی ہے اور شیطانی بھی ہے. یہ 3 خاندان قرآن نے تذکرہ کیے ہیں. عرض کرتا ہوں ابھی آپ کے سامنے. مثلا ایک خاندان رحمانی، ایک خانوادہ رحمانی، پیغمبر و خدیجہ و زہرا، ایک خاندان رحمانی. پیغمبر عظیم الشان و خدیجہ ملکوتی اور زہرا مرضیہ، ایک خاندان رحمانی. ایک خاندانی رحمانی یعنی حضرت زہرا ام المومنین حسنین، ایک خاندان رحمانی و ملکوتی. ایک خاندان ابو طالب ہے، فرزندان ابو طالب، حضرت ابو طالب، فاطمہ بنت اسد، ایک خاندان رحمانی. ایک ابراہیم، ایک ہاجرہ، ایک اسماعیل، ایک خاندان رحمانی. حضرت زکریا و یحییٰ اور مادر یحییٰ، ایک خاندان رحمانی و ملکوتی. آپ دیکھیے ذرا قرآن کے اندر جا کے، یہ وہ خاندان ہے جو 100% رحمانی ہیں. ان کا کلام، ان کے امور، ان کی گفتگو، ان کے تمام چیزیں خدا نے سنت قرار دی ہے. حج کیا چیز ہے؟ خاندان ابراہیم کی پیروی کا نام حج ہے. آسان، سلیس، عجیب خاندان ہے. پدر ابراہیم ہیں، فرزند اسماعیل ہیں، مادر ہاجر ہیں. عجیب ہے. اس پوری کوشش، جدوجہد اور سعی کو کہ جو آپ حج پہ کرتے ہیں، یہ خاندان ابراہیم کی تاسیس ہے، ان کی پیروی ہے. حتیٰ قربانی اور بہت ساری چیزیں جو میں ہمارا موضوع نہیں ہے. حضرت یحییٰ عجیب، حضرت زکریا عجیب، مادر یحییٰ. یہ وہ خاندان ہے جو رحمانی ہے. میں بہت سرعت و تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں کیونکہ مجھے خاندان حسینی تک آنا ہے. دوسرا خاندان جو مطلقاً شیطان ہے، قرآن نے بھی کہا ہے تبت یدا ابی لہب و تب. یہ کون لوگ ہیں؟ مطلقاً شیطان. ایک خاندان ابو سفیان ہے. باپ ابو سفیان، فرزند معاویہ، پوتا یزید، ہندا. مطلقاً یہ خاندان ابلیس و شیاطین ہے. یہاں خیر کی امید نہیں ہے آپ کو. ان کی ہر چیز، ان کا کلمہ پڑھنا بھی شیطانیت ہے. ان کا رکوع، سجود، قنوت، قیام، دعا، مناجات، حج، اس خاندان ابلیس کی ہر دینی چیز شیطانی ہے. ان کی ہر چیز شیطانی ہے. ان کا قرآن کی تلاوت کرنا شیطانی ہے، نمازیں پڑھنا شیطانی ہے، ہر چیز ان کی شیطانی ہے. جو کام بھی کریں گے شیطانی ہے. کون؟ قرآن نے خود اس خانوادے کو بیان کیا ہے. اس خانوادے کو بیان کیا ہے. ابو لہب، اس کی پست اور حقیر اور نجیس اور بدکار اولاد اور اس کی زوجہ. قرآن نے اس پوری خاندان کو بیان کیا. خدا نے کہا ٹوٹ جائے ہاتھ ابو لہب کے، اور ٹوٹ گیا وہ بھی. ایک یہ خاندان ہے مطلقاً شیطان. باپ شیطان، بیٹا شیطان، ماں شیطان، پوتے شیطان. اس خاندان کے اندر کہیں بھی آپ کو رحمانیت و رؤوفیت و محبت و مودت و اخلاص و ایمان ہرگز نظر نہیں آئے گا. حتیٰ جس دین کو قبول کرتے ہیں وہ دین بھی شیطانی ہے.
وہ دین بھی شیطانی ہے. دیکھ لیں پوری تاریخ اٹھا لیں. جس دن سے پیغمبر نے کلمہ حق کو بیان کیا اور سید شہداء کے خون ناحق تک، یہ خاندان انوالو نظر آئے گا. ہر نجاست، ہر کثافت، ہر غلامی، ہر اسیری، ہر ذلت، ہر رسوائی، ہر سازش، ہر مکاری، ہر عیاری میں آپ کو یہ صفحے اول میں نظر آئے گا. یہ خاندان ایک اور خاندان ہے، رحمانی بھی اور شیطانی بھی. آپ حیران ہو جائیں گے، ایسے بھی خاندان ہیں. ہاں ایسے بھی خاندان ہیں. مثلاً حضرت نوح، پدر رحمانی ہے، پسر شیطانی ہے، زوجہ شیطانی ہے. حضرت لوط، زوجہ ان کی عجیب ہے، سازشکار و مکار و اسرار کو ظاہر کرنے والی آپ کے سامنے ہے. ایک اور خاتون ہے حضرت آسیہ، خود رحمانی ہے، شوہر شیطانی ہے. حضرت آسیہ فرعون کی بیوی. عجیب قرآن نے تعبیرات بیان کی ہیں، عجیب قرآن نے اس قدر اسرار اور رموز بیان کیے ہیں، اس قدر قرآن نے باریک اور لطیف باتیں کی ہیں کہ اگر انسان تحقیق و تشخیص کرے اور دیکھے کہ کون اپنے خاندان کو مشاہدہ کرے، آیا میرا خاندان رحمانی ہے یا شیطانی ہے، یا رحمانی اور شیطانی دونوں ہے. دیکھیں ذرا سا، اور پھر دیکھیں کہ آیا ہمارا خاندان اگر رحمانی ہے تو کون سا رحمانی ہے. سورہ الحطہ ایک خاندان کی داستان ہے. ہاں الحطہ ایک خاندان کی داستان ہے عزیز من. مباہلہ ایک خاندان کی عصمت و طہارت کی بات ہے. آیت تطہیر ایک خاندان کی عصمت و طہارت کی داستان عاشقان کو بیان کیا گیا ہے. یہ کون سا خاندان ہے کہ قرآن ان کی عصمت و طہارت کو بیان کر رہا ہے، ان کے فعل و مفعول کو بیان کر رہا ہے، ان کے دینے اور لینے کو بیان کر رہا ہے، ان کی ظاہری اور باطنی نیت کو بیان کر رہا ہے، ان کے اٹھنے اور بیٹھنے اور سونے اور جاگنے کو بیان کر رہا ہے قرآن. عجیب، یہ کون سا خاندان ہے. دوسرا، ہم شیعہ یعنی شیعیان امیر المومنین ایک خاندان سے وابستہ ہیں. جب ساری امت مسلمہ نے اپنا رخ محلوں کی طرف کر لیا، قلعوں کی طرف کر لیا، تو اس عزیز اور نجیب امت نے اپنا رخ خاندان پیغمبر کی طرف کر لیا تھا. ہمارا قبلہ خانہ زہرا ہے. ہمارے وجود میں حضرت زہرا، جو حضرت زہرا کا گھر ہے، خدا جانتا ہے وہ عاشقوں کا قبلہ ہے، وہ ملائک مقربین کا قبلہ ہے. عالم غیب کے ملائک آتے ہیں، حضرت زہرا کے گرد محو طواف رہتے ہیں اور خدا کے یہاں درجات و مناجات کو حاصل کرتے ہیں. یہ تشیع کیا چیز ہے کہ ہم نے، ایک قوم نے اپنا رخ قلعوں، درباروں، محلوں سے ہٹا کر اپنا رخ ایک کچے اور بوسیدہ مکان کی طرف کر لیا. عجیب قوم ہے یہ. محل ہمیں متاثر نہیں کر سکے، دربار ہمیں متاثر نہیں کر سکے، قلعوں کی مضبوط دیواریں ہمیں مبوس نہیں کر سکیں. ہم نے اپنا رخ مکمل طور پر خاندان پیغمبر کی طرف کر لیا تھا. ہاں یہ ہمارا افتخار ہے، یہ ہمارا افتخار ہے کہ ہم ایک ایسے خاندان سے وابستہ ہیں کہ جو اول و آخر خدا کے پسندیدہ ہیں. اول و آخر خدا کے پسندیدہ ہیں. ایک ایسا خاندان ہے کہ جس میں بھائی اور بہن، ماں اور باپ. ایک ایسا خاندان ہے کہ جس میں ہر چیز توحیدی ہے، ہر چیز توحیدی ہے. جہاں اختلاف، انتشار، دشمنیاں، عداوتیں، کدورتیں، حسد، شیطانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک ایسا خاندان کہ جس کی طرف ہم نے رخ کیا ہے، حضرت زہرا کے گھر کی طرف ہم نے رخ کیا. یہ معمولی بات نہیں تھی برادر عزیز. جب پوری امت ظالم کے ہاتھ پر بیعت کر رہی تھی، ہم نے اپنا ہاتھ ظالم کے ہاتھ میں نہیں دیا، ہم نے اپنا ہاتھ حضرت زہرا کے گھر کی طرف بلند کیا ہے. ہمارا انتخاب عجیب ہے. ساری امت نے انتخاب کیا فاسقوں، فاجروں، مکاروں، بدکاروں کا، اور ہماری امت نے انتخاب کیا علی اور فاطمہ کا انتخاب کیا.
یہ انتخاب کوئی معمولی بات نہیں ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، وال محمد بلند تر سلوات. ہم نے انتخاب کیا. یہ انتخاب آسان نہیں تھا. علی کا انتخاب آسان نہیں تھا. امیر المومنین کا انتخاب آسان نہیں تھا. حضرت زہرا کا انتخاب آسان نہیں تھا. یہ آسان کام نہیں تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کسی انسان کو شناخت کریں کہ یہ انسان کیسا ہے، اس کی فکر، اس کا شعور، اس کا آگاہی، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا قبلہ معنوی و شعور کون سا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کسی آدمی کو درک کریں، غور کریں، فکر کریں، اس آدمی کے بارے میں تحقیق و تشخیص کریں، اس کی چھپی ہوئی حقیقتوں کو ظاہر ہو آپ کے سامنے، آپ یہ دیکھیں یہ کس کا انتخاب کرتا ہے، اس کا انتخاب کیسا ہے. ہر آدمی کا انتخاب اس کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے. غور کریں ذرا سا. کچھ لوگ کسی کا انتخاب کرتے ہیں، کچھ لوگ کسی کا انتخاب کرتے ہیں، کچھ لوگ کسی کا. آپ دیکھیں کہ آپ کس کا انتخاب کرتے ہیں. آپ کا انتخاب آپ کی شخصیت کا مظہر ہے. آپ کا کون محبوب ہے، کس پر فداکار ہو رہے ہیں، کس کے ساتھ دنیا و آخرت میں رہنا چاہتے ہیں، کون ہے. مثلا ہر انسان کا انتخاب بہت عجیب بات ہے. یہ عزیز من، زندگی میں نمونہ عمل کے لیے، زندگی کو ارتقائی منازل تک لے جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک شخص کا انتخاب کریں. وہ شخص جو عیبوں سے پاک ہو، نجاستوں سے پاک ہو، کثافتوں سے پاک ہو. میں ہمیشہ کہتا ہوں محرم عجیب ہے. آج شاید میں کہیں کہہ رہا تھا، کسی جگہ بات کر رہا تھا، محرم عجیب ہے. اس قدر محرم کے اسرار و رمز و رموز ہیں، اس قدر محرم عمیق اور گہرا ہے کہ جب تک آپ بیدار نہیں ہوں گے، ایک ملکوتی آنکھ، ایک چشم بصیرت آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی، آپ تشیع کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں. خدا جانتا ہے. یہ ہر محرم میں ایک عجیب بات ہوتی ہے. سن 61 ہجری سے لے کے آج تلک، سن 61 ہجری سے لے کے آج تلک جب بھی محرم آتا ہے، دو عجیب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے. جب بھی قمر محرم بام پر آتا ہے اور محرم کا دن شروع ہوتا ہے، سن 61 ہجری سے آج تلک دو قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں. جیسے محرم آتا ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے. انسانوں میں بھی دو انسان تشکیل پاتے ہیں. کچھ رفیق پیدا ہوتے ہیں، کچھ رقیب پیدا ہوتے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں، شاید میں سمجھا نہیں سکا. یقیناً یہ فالٹ میرا ہی ہے. کچھ رقیب پیدا ہوتے ہیں، کچھ رفیق پیدا ہوتے ہیں. بس ہم فرض کریں کہ جو آدمی زندہ ہے نا، اس کے دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں. میں یہاں سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں. جو آدمی زندہ ہے اس کے دوست بھی ہیں، دشمن بھی ہیں. مثلا میرے والد صاحب، خدا ان کو غریق رحمت کرے، تمام مومنین کو غریق رحمت کرے جو اس دنیا سے امیر المومنین کے حرم میں جا چکے ہیں انشاءاللہ العزیز. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والی محمد. مثلا میرے والد صاحب نہیں ہیں اس دنیا کے اندر. جب تک وہ زندہ تھے ان کے دوست بھی تھے، ان کے دشمن بھی تھے. نہیں ہے تو نہ ان کے دوست ہیں نہ ان کے دشمن ہیں. مثلا کل ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، ہمارے دوست بھی ختم ہو جائیں گے، دشمن بھی ختم ہو جائیں گے. حضرت موسیٰ آتے ہیں، توریت لے کر آتے ہیں، قرات توریت کرتے ہیں. کوئی دشمن پیدا کرتے ہیں، کوئی دوست پیدا کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ تشریف لاتے ہیں، انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ دوست پیدا کرتے ہیں، کچھ دشمن پیدا کرتے ہیں. پیغمبر بھی ایسے ہیں. حضرت موسیٰ چلے گئے اس دنیا سے، دوست بھی ختم ہو گئے، دشمن بھی ختم ہو گئے. حضرت عیسیٰ چلے گئے، دشمن بھی ختم ہو گئے، دوست بھی ختم ہو گئے. لیکن 1448 سال سے 1448 ایئرس، سن 61 ہجری سے
ایک 1050 سال ہونے والے ہیں کربلا کے واقعے کو. امیر المومنین بعنوان شخص اس دنیا سے چلے گئے. جیسے موسیٰ چلے گئے، عیسیٰ چلے گئے، پیغمبر چلے گئے، امیر المومنین بھی اس دنیا سے چلے گئے. لیکن سمجھ میں نہیں آتا، جب موسیٰ جاتے ہیں نہ دشمن پیدا ہوتے ہیں نہ دوست پیدا ہوتے ہیں، لیکن امیر المومنین جب سے اس دنیا سے گئے ہیں ہر محرم میں کچھ دوست پیدا ہوتے ہیں، کچھ دشمن پیدا ہوتے ہیں. یہ کس بات کی نشانی ہے؟ خدا جانتا ہے کس بات کی نشانی ہے. یہ امیر المومنین کی وجودگی کی دلیل ہے. یہ امیر المومنین کی موجودگی کی دلیل ہے. یعنی امیر المومنین موجود ہیں، خدا جانتا ہے موجود ہے، ہی ہیں. اور از نص قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو شہداء ہیں وہ ان کو مردہ تصور مت کرنا، مردہ نہیں ہیں وہ، ہاں موجود ہیں. ہمارے پاس وہ چشم بینا اور چشم ملاکوتی نہیں ہے کہ ہم اس عالم کے غیب سے کچھ اور ملاکوتی چیزوں کو دیکھ سکیں. ہمارے پاس وہ قوت اور قدرت توانائی نہیں ہے، لیکن یہ موجود ہیں. اگر یہ موجود نہیں ہوتے ہیں، آپ دیکھیں نا ہر سال امیر المومنین کے کچھ دوست پیدا ہوتے ہیں، کچھ دشمن پیدا ہوتے ہیں. ہر سال دوست اور دشمن کس کے ہوتے ہیں؟ جو موجود ہوتا ہے. اگر موجود نہیں ہے، نہ دوست ہے نہ دشمن ہے. اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین موجود ہیں، بعنوان شخص موجود نہیں ہیں، بعنوان شخصیت موجود ہیں. ایک ہوتا ہے شخص، ایک ہوتی ہے شخصیت. کبھی بات کروں گا انشاءاللہ. ہمارا موضوع خانوادہ حسینی ہے. یہ مرحلہ، یہ آغاز خاندان حسینی جلوے اس میں نظر آئیں گے. 11 محرم سے اور 40 تک یہ جو کربلا ہے، یہ جو حسن ہے، یہ جو جمال ہے، یہ جو دعا ہے، یہ جو مناجات ہے، یہ جو خدا کا ارادہ ہے کہ کربلا کو ابدی جاویدانی سرمدی کرے، یہ دست خانوادہ حسینی کے ذریعے تشکیل پاتا ہے. اب اصحاب حسین نہیں ہیں، اب ابناء حسین نہیں ہیں، اب اولاد حسین نہیں ہیں، اب خانوادہ حسینی ہے. یہ کون سا خانوادہ حسینی ہے؟ اس خانوادہ حسینی میں فقط ایک امام سجاد ہیں جو غالباً 23 سال کے ہیں. ہاں، امام سجاد ہیں 23 سال کے. فقط ایک مرد ہے، فقط ایک مرد اور ایک 4 سال کا بچہ امام باقر ہے. باقی سب 80 افراد ہیں. ایک کاروان اسرائے حسینی میں امام حسین جب الوداع کیا، عجیب عجیب قسم کی چیزیں، عجیب عجیب چیزیں اس مسئلے کے اوپر نا امام حسین نے کیسے تیار کیا ان کو. پھر جنگ کے اندر آپ خواتین کو لے کے نہیں جاتے ہیں، جنگ کے اندر آپ ششماہی کو لے کے نہیں جاتے ہیں، جنگ کے اندر آپ بچوں کو لے کے نہیں جاتے ہیں، جنگ کے اندر آپ بیماروں کو لے کے نہیں جاتے ہیں. کربلا جنگ نہیں ہے، کربلا حکم الہی ہے، ارادہ الہی ہے. کربلا خدا کو معلوم ہے حسین کے بعد اس سلسلہ یہ حقیقت کو کیسے آگے بڑھانا ہے. کبھی پرچم عباس کے دوش پہ ہے اور کبھی پرچم ثانی زہرا کے دوش پہ ہے. دشمن کی طرف بھی خاندان موجود ہیں، عمر سعد کا خاندان موجود ہے. یہ خاندان ایک خاندان رحمانی ہے، ایک خاندان شیطانی و ابلیسی ہے. یہ سید الشہداء نے ابتداء عالم سے جب سے خاندان کو تشکیل دیا ہے، اس خاندان کو آمادہ کیا ہے ایک خدا کے لیے کام پر آمادہ کے لیے، ایک خدائی کام کرنے کے لیے آمادہ کیا ہے اپنے خاندان کو. عجیب ہے یہ خاندان، آپ حیران ہو جائیں گے، اتنا عجیب ہے یہ خاندان. اور ہر خاندان کا فرد دوسرے خاندان سے زیادہ عظیم تر ہے. مثلا حضرت قاسم کی ماں چاہتی ہیں کہ قاسم پہلے میدان میں جائے، ایسا نہ ہو علی اکبر میدان میں جائے، نہ فرماتی پہلے قاسم میدان میں جائے. ایک عجیب شیخ مرزا متحری نے ایک عجیب تعبیر بیان کی ہے.
فرمایا کہ دونوں خاندانوں میں، خاندان رحمانی میں اور خاندان شیطانی میں ایک عجیب تقابل، ایک مقابلہ ہو رہا ہے شب عاشور۔ ہم نے تو شب عاشور کو فقط مصائب کے عنوان سے بیان کیا نا، ہدایت کے عنوان سے بیان نہیں کیا کہ شب عاشور کون کون سے جلوے خدا کے نازل ہوئے ہیں۔ ان خواتین نے، ان بچوں نے، ان معصوم بچوں نے کیسے کیسے کارہائی نمایاں انجام دیے ہیں۔ اور شب عاشور کی رات امام حسین نے اپنے خانوادے کے لیے کیا دعا اور مناجات کی کہ بعد میں یہ خاندان اسیر ہو گیا مگر ذلیل ہونے پہ تیار نہیں ہے۔ عجیب ہے یہ باتیں۔ کیا کیا امام حسین نے کہ یہ خاندان ہر ظلم و ستم و اسیری و اسارت و دربار، فاسق و فاجر، ہر چیز بیان کرتا ہے، لیکن دو کام امام حسین نے سمجھایا کہ ایک، شکایت نہیں کرنی ہے کبھی، دوسری چیز، کبھی اپنے آپ کو ظالم کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا ہے جو بھی حالات۔ شیخ مرسم متنی نے عجیب تعبیرات بیان فرمائی ہیں شب عاشورہ کی، ہمیں نہیں بتائی جاتی ہیں وہ تعبیرات۔ اگر آپ کے سامنے عرض ہوں آپ سمجھیں گے کہ شب عاشور عجیب رات ہے، اس خاندان کی تربیت کی رات ہے، اس خاندان کا اظہار وفا کی رات ہے۔ یہ خاندان آمادگی پیدا کر رہا ہے۔ امام حسین نے شب عاشور ایک طرف مجاہدوں، مومنین، مسلمین اور بالخصوص مجاہدین کو تیار کیا، اور دوسری طرف ایک اور مجاہدین کو تیار کیا جن کا امتحان 11 محرم سے شروع ہونے والا ہے۔ ان کو بھی تیار کیا امام حسین نے، ان کو بھی بشارتیں دی ہیں، ان کو بھی کیمیائی ذہن عطا فرمایا ہے، ان کو بھی عقل و شعور و آگاہی، نصیحتیں، رحمتیں، فضیلتوں کی دعوت دی امام حسین نے، ایک تربیت کی امام حسین نے۔ جیسے اپنے اصحاب پر فقر و مباحت کیے، فرمایا کہ ایسے اصحاب جیسے مجھے ملیں گے، ایسے اصحاب نہ رسول اللہ کو ملے، نہ امیر المومنین کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، جیسے اصحاب مجھے ملے بے عینگی۔ اسی لب و لہجے میں امام نے فرمایا کہ جیسے اہل بیت میرے پاس موجود ہیں۔ عجیب ہے یہ، یعنی جیسا خاندان میرا ہے۔ ایک حسینی خاندان کیسا ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے، اس کے عزائم، اہداف، مقاصد، اخلاق، عقائد کیسے ہوتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمیں ان مسائل پہ بات کرنی چاہیے؟ ہم فقط خاندان عصمت و طہارت پر ڈھائے جانے والے ظلموں کو روتے ہیں، لیکن انہوں نے جو استقامت دکھائی ہے، جو پائیداری دکھائی ہے، جو جانثاری دکھائی ہے، جو انہوں نے بڑی بڑی طاقتوں کو ایک سپہر میں تخت و تاج معاویہ کو اٹھا کے پھینک دیا، انہوں نے معمولی نہیں ہے۔ اگر آپ ان جملوں پر غور کریں آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت زینب سے پوچھا ایک دربار کے اندر آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ حضرت زینب نے مصائب کو بیان نہیں کیا، درد و رنج و الم کو بیان نہیں کیا، ہاں یزید کے جرائم کو بیان نہیں کیا، بنی امیہ کی سیاست کو بیان نہیں کیا۔ حضرت زینب نے عجیب جملہ کہا جب پوچھا گیا کربلا میں کیا دیکھا؟ فرمایا ما آرائیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں خدا کے جلال و جمال کا مشاہدہ کیا ہے۔ یہ کون سا خانوادہ حسینی ہے؟ جب باران خون برستی ہے یہ کہتا ہے آرائیت الا جمیلا۔ حضرت زینب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے فرات کے کنارے حضرت ابوالفضل کے بازو کٹے ہوئے دیکھے، نا، فرمایا ہم نے فرات کے کنارے دست الہی کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ، ہم تو مصائب بیان کرتے ہیں، زینب سلام اللہ علیہ کے قلب معنوی ہے، ایک دختر فاطمۃ الزہرا ہیں، ایک خاتون شرف ہیں، ایک خاتون کمال ہیں۔ حضرت زینب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے فرات کے کنارے یہ دیکھا تیر آ رہے ہیں، نا، فرمایا میں نے فرات کے کنارے قمر بنی ہاشم کو، عجیب سنیے گا، کبھی نہیں سنا ہوگا اپنی جملہ، فرمایا میں نے فرات کے کنارے قمر بنی ہاشم کو ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے اور سر کوثر طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں کیا پتہ یہ کیا باتیں ہیں، دختر رسول اللہ قربان ہو جاؤں، یہ کیا باتیں ہیں؟ آپ حضرت ابوالفضل کے
مصائب کیوں بیان نہیں فرماتی ہیں؟ فرمایا نہیں، ہم تو اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کو خدا کا حسن و جمال سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ فرات کے کنارے میں نے ابا الفضل کو پیاسا تڑپتے ہوئے دیکھا، فرمایا نہیں، میں نے قمر بنی ہاشم کو فرات کے کنارے ڈوبتا ہوا دیکھا ہے اور سر کوثر طلوع ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ فرات کو بھی دیکھتی ہے، کوثر کو بھی دیکھتی ہیں۔ عجیب ہے یہ چشم زینبی، یہ خاتون عزت و شرافت و کرامت، زینب صبور اور زینب عاقل و خدا شناس، نبی شناس، ولی شناس۔ عجیب ہے یہ خاتون، جو ہم نے کبھی تاریخ میں بیان نہیں کیا ہے۔ عجیب عجیب جملے ہیں۔ حضرت زینب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے علی اکبر کے سینے پر برچھیوں کے وار دیکھے، نہیں، فرمایا حضرت زینب نے فرمایا کہ میں نے سینہ نبوت کو امت کی بغض و عنات میں گھرا ہوا دیکھا ہے۔ کہیے تفسیر کیجئے ان ساری باتوں کی۔ یہ اس کا کلام نہیں ہے جو ہم جیسے لوگ ہیں، یہ وہ ہے جو آغوش ولایت و نبوت میں پلی ہیں، جنہوں نے باب العلم سے حکمت کی شراب پی ہے۔ یہ آغوش نبوت و ولایت کی پلی ہوئی ہیں۔ ان کی زندگی، ان کی حیات ایک با مقصد زندگی ہے۔ حضرت زینب کی زندگی با مقصد ہے، وہ ایک مقصد کے لیے خلق ہوئی ہیں، ایک مقصد کو سمجھتی ہیں، ایک خاتون ہیں مگر امام شناس ہیں، اپنے زمانے کے امام کو شناخت کر گئی حضرت زینب سلام اللہ علیہ۔ یہ خاندان حسینی عجیب ہے۔ قاسم 14 سال کے مگر امام زمان کو شناخت کر گئے ہیں، اور محمد 9 خیز ہیں، امام زمان کو شناخت کر گئے ہیں۔ مسلم امام کے بچے امام زمان کو شناخت کر گئے ہیں، سارے جوان ہیں۔ حضرت ابا الفضل کے بھائی پسر ام البنین امام زمان کو شناخت کر گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امام زمان کو شناخت کر چکے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنے زمانے کے امام کو شناخت کر جاتا ہے پھر اس میں کنفیوژن نہیں ہوتا، شک و شبہات پیدا نہیں ہوتے، پھر وہ اپنے خون کو صاحب الزمان کے قدموں میں گرانا چاہتا ہے۔ وہ یہ خاندان حسینی عجیب ہے، یہاں کے بچے عجیب ہیں، یہاں کی دختران عجیب ہیں، یہاں کے پسران عجیب ہیں۔ عجیب ہے یہ خاندان، کبھی شکایت نہیں کرے گا۔ جتنے بھی مظالم و ظلم و ستم و چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ شکر خدا کرتے ہیں، شکر پروردگارہ، اپنے آپ کو سپرد نہیں کرتے ظالموں کے، مشکلات اور مصائب اور پریشانیوں میں گھبراتے نہیں ہیں، شکایت نہیں کرتے، شک نہیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ کیسی تربیت ہوئی ہے ان کی؟ کس نے ان کی ایسی تربیت کی ہے؟ کیوں؟ با ہدف ہیں۔ ہماری زندگی بے ہدف ہے، ہماری زندگی جانوروں جیسی ہے، کھاتے ہیں پیٹتے ہیں سو جاتے ہیں، بس بچے پیدا کرتے ہیں، اس سارا کوئی ہمارا کام نہیں ہے۔ جہاں مرد با ہدف ہوں وہاں خواتین بھی با ہدف ہیں۔ یہ عاشورائی ہے، یہ خاندان حسینی، یہ خواتین عاشورائی، عجیب باتیں۔ ایک خاتون عاشورائی، ایک بچے یہ 14 سال کا عاشورائی، ایک قاسم ابھی جسم جوان نہیں ہوا مگر عقل جوان ہو گئی، فہم جوان ہو گیا، ایمان جوان ہو گیا، عقل و معرفت جوان ہو گئی، جسم جوان نہیں ہوا مگر معنویت جوان ہو گئی۔ 14 سال کی عمر میں امام زمان کو شناخت کر گئے۔ رسول اللہ کے اصحاب 80 سال میں امام حسین کو شناخت نہیں کر سکے۔ مدینے میں ابن عباس، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، یہ ابن عباس یہ 80 سال سے اوپر کے لوگ ہیں، وہ رسول اللہ کے اصحاب، وہ قاریان قرآن، وہ رکوع، وہ سجود، وہ قنوت، وہ قیام، وہ دعا، وہ مناجات، وہ حج، سب کچھ کرنے کے بعد امام حسین کو شناخت نہیں کر سکے، اپنے زمانے کے امام کو شناخت نہیں کر سکے۔ یہ قاسم جان 14 سال کی عمر میں تم نے اپنے زمانے میں امام زمان کو شناخت کر لیا، عجیب ہے۔ وہ شخص جو امام زمان سے غافل ہے اس کا اخلاق، اس کے عقائد، اس کے اعمال کچھ اور ہے، اور وہ لوگ جو امام زمان سے آشنا ہیں ان کے عقائد کچھ اور ہے، ان کا اخلاق کچھ اور ہے، ان کے اعمال کچھ اور ہے۔ آیا ہم خود دیکھیں کہ ہم نے
اس عاشورہ کے بعد کا جو مرحلہ سخت مرحلہ ہے، عاشورہ کے بعد کا جو مرحلہ سخت مرحلہ ہے. عاشورہ سے پہلے خیام ہیں، ابو الفضل ہیں، علی اکبر ہیں، اون محمد ہیں، خود ذات مقدس حضرت ابا عبداللہ الحسین موجود ہے، خیام میں موجود ہے سب. لیکن 11 محرم کو جو صورتحال سامنے آ رہی ہے عجیب ہے. فقط اس کاروان میں فقط 2 مرد ہیں، ایک سید سجاد، ایک امام باقر. باقی سب خواتین اور بچے اور چھوٹے صغیر بچے موجود. انہوں نے کیا کام کیا؟ سوچیں ذرا سا. ان کی تربیت، ان کا رکوع، ان کا سجود، ان کی عقل، ان کا فہم، ان کا انتخاب. امام نے اس کار خدائی کو ان بچوں کے سپرد کیا، ان خواتین کے سپرد کیا. اس عزاداری کے پرچم پر افتخار کو، اس پرچم پر افتخار توحید و عزاداری کو زینب اولیاء نے اپنے دوش پر اٹھایا ہے. آسان بات نہیں تھی، آسان بات نہیں تھی. ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، بڑے بڑے مردوں کو ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں، وہ ظالموں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، وہ بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے ان کے تلوے چاٹنے لگتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے، تاریخ میں بھی دیکھا ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں، ابھی آپ ذرا دیکھیں. آج آپ کے سامنے یہ بڑے بڑے رؤسا، یہ بڑی بڑی حکومتیں، یہ بڑے بڑے دعوے، یہ سارے عرب شیوخ، فاسق، فاجر، بدکار، نجس، کیسے انہوں نے بڑی طاقتوں کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دیا. کیسے اپنی عورتوں کو ان کے سامنے سپرد کرتے ہیں، کیسے اپنی مملکت کو ان کے سامنے سپرد کرتے ہیں، کیسے اپنے مال و ذخائر کو ان کے سپرد کرتے ہیں، کیسے اپنی عزت و شرف کو ان کے سپرد کرتے ہیں. کیوں؟ تم نے تو زمزم پیا ہے، تم میں تو غیرت ہونی چاہیے تھی. نہ ضروری نہیں ہے کہ زمزم پینے والے میں غیرت ہو. بابا تم زمزم خور ہو، تم نے زمزم پیا ہے، اس کے باوجود بھی یہ بے غیرتیاں، یہ نجاستیں، یہ کثافتیں، یہ غلامیاں، یہ اسیریاں، کہ خدا کے دشمن تم سے خوش ہیں. زمزم پینے کے بعد خدا کے دشمن تم سے خوش ہیں. زمزم پینے کے بعد تم شراب خور ہو، خدا خوش ہے. ہاں دیکھیں نا آپ ذرا، اٹھائیں تاریخ کو، اٹھائیں. ایسا ہی ہے، خدا جانتا ہے پوری تاریخ ایسی ہے. بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، مالک بن انس، زید بن ارقم، یہ چھوٹے صحابہ نہیں تھے. یہ سارے کے سارے کہاں تھے معلوم ہے آپ کو؟ یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنی عزت، شرف، کرامت سب فروخت کر دی تھی. یزید کے لوگوں کے سامنے ان میں جرت نہیں تھی کلمہ حق کو بیان کرتے. 50 سال رسول اللہ کے ساتھ گزارے مگر تربیت نہیں ہو سکی، با ہدف نہیں ہو سکے، ایک خاندان ملکوتی و رحمانی تشکیل نہیں دے سکے. اگر یہ اپنا رخ سقیفہ کی طرف نہیں کرتے، غدیر کی طرف کرتے، تو یہ ذلت اور رسوائی اور ابدی جاویدانی ذلت ان کے مقدر میں نہ آتی. ہم نے اپنا رخ حضرت زہرا کے کچے اور بوسیدہ مکان کی طرف کر لیا ہے. آج بھی ہمیں افتخار، فخر ہے ہمارے پاس کہ ہم محلات سے وابستہ نہیں ہیں، درباروں سے وابستہ نہیں ہیں، قلعوں سے وابستہ نہیں ہیں. ہم ایمان سے وابستہ ہیں، عصمت سے وابستہ ہیں، ہم ان چیزوں سے وابستہ ہیں. ذرا غور کریں، ذرا سا غور کریں. یہ جو مرحلہ عجیب ہے کیا ہے؟ ابھی ان اسرا کو انہوں نے، امام نے کیسی تربیت کی ہے ان کی، مادر علی اصغر کی کیسی تربیت کی ہے. مادر موسیٰ کا قصہ پڑھا ہے سورہ قصص کے اندر، اگر آپ ذرا غور کریں تو. اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے مادر موسیٰ پہ وحی کی کہ گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، اس بچے کو صندوق میں رکھو، گھبراؤ نہیں، پریشان نہیں ہو، ہم بہت جلد اس بچے کے وجود سے تمہارے قلب کو ٹھنڈا کریں گے. ماں ہے بابا، مادر موسیٰ ہے، مادر موسیٰ ہے، گھبرا رہی ہیں، پریشان ہیں. خدا فرماتا ہے اگر ہم تدبیر نہ کرتے تو ممکن تھا کہ مادر موسیٰ یہ کام نہیں کر سکتی. ہم نے تدبیر کی، ہم نے وحی نازل کی ان کے اوپر. ایک مادر موسیٰ ہے، ایک مادر علی اصغر ہے. امام حسین جاتے ہیں
حضرت زینب سے فرماتے ہیں اصغر کو لے آؤ. مادر علی اصغر علی اکبر کو سجا کے حضرت زینب کو دیتی ہیں. فما رضن بقضائک تسلیما لامرک. امام زمان کے سپرد کرتی ہیں اپنے. کوئی پریشانی نہیں ہے, کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. اپنے آپ کو امام زمان پہ قربان کرتی ہیں, اپنے بچوں کو امام زمان پہ قربان کرتی ہیں. کئی دفعہ کہہ چکا ہوں یہ بات. ہر عورت کے پیر کے نیچے بہشت نہیں ہے. خدا کا واسطہ سنیے گا میری بات کو. ہر ماں کے پیر کے نیچے بہشت نہیں ہے. سن لیجیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں, ممبر سے کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ہم نے تو یہ بات سمجھ لی ہے نا کہ بس ماں کے پیر کے نیچے بہشت ہے. نہ بابا, ہر ماں کے پیر کے نیچے بہشت نہیں ہے. حضرت آپ کیا کہتے ہیں؟ ہندا جو نجس کی ماں ہے, فاسق کی ماں ہے, اس کے پیر کے نیچے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بس نوح کی بیوی ہے, مکار ایار ہے, اس کا بیٹا فاسق ہے, اس کے نیچے جنت ہے. سوچیے مثلا لوط کی زوجہ ہیں, وہ بھی کسی بچوں کی ماں ہے, ان کے پیر کے نیچے بہشت ہے. نہ بابا, ہر عورت, ہر ماں کے پیر کے نیچے بہشت نہیں ہے. پھر بہشت اتنی بھی سستی نہیں ہے, بہشت اتنی بھی معمولی نہیں ہے کہ ہر عورت کے قدموں تلے ہو. یہ بہشت کن ماں کے پیر کے نیچے ہے؟ سوچئے, وہ کون سا خاندان ہے, وہ کون سی مائیں ہیں؟ برائے عظمت مادر حسین بلندتر صلوات. وہ مائیں جو بچوں کو اپنے لیے پالتی ہیں. ہماری مائیں اپنے لیے پالا ہے, بچہ بڑا ہوگا, جوان ہوگا, رزق ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. خدا جانتا ہے تربیت اولاد بہت دقیق و تحقیقاتی مسئلہ ہے. میں اپنے بچے کو کیوں پال رہا ہوں؟ اس وجہ کہ یہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے. حضرت زہرا نے اپنے بچوں کو اس وجہ سے پالا تھا کہ بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے. حضرت زینب نے اپنے بچوں کو اس وجہ سے پالا تھا کہ اون و محمد بڑھاپے میں ان کا سہارا بنے. قاسم کی ماں نے اس وجہ سے پالا تھا کہ قاسم بڑا ہو کے اپنی ماں کے لیے رزق مہیا کرے. نہ بابا, انہوں نے اپنے بچوں کو اس وجہ سے نہیں پالا. حضرت زینب نے جو اپنے بچوں کو پالا اس وجہ سے نہیں پالا کہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو دولہا بنیں گے, تو فلانا ہوں گے, تو بچے ہوں گے تو رزق دیں گے. نہ, یہ نہیں ہے. معذرت چاہتا ہوں, عرض کروں گا اس بات پہ. حضرت زینب ایک خاتون اولا ہیں, ایک فکر اولا ہیں, شعور اولا ہیں, امام شناس ہیں, ایک عجیب خاتون ہیں. ان کے کاندھے پر رسالت کی ذمہ داری ہے, پیغام خدا کو پہنچانا ہے. ضروری ہے کہ زینب شجاع ہو, عباس ہو, حسین ہو, ذوالفقاری ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں ہر عورت جو ماں بن جاتی ہے اس کے پیر کے نیچے بہشت ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. پھر وہ کون سی خواتین ہیں کہ جن کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے؟ معلوم ہے وہ کون ہے؟ وہ عورت, سن لیجئے, اگر میری بہنیں موجود ہو سن لیں. وہ عورت جو اپنے بچے کو امام زمان کے لیے پالتی ہے, اس عورت کے پیر کے نیچے بہشت ہے. بہشت ایسی اتنی معمولی بھی نہیں ہے کہ ہر عورت کے پیر کے نیچے آ گئی بہشت. وہ عورت جو اپنے بچوں کو امام زمان کے لیے پالتی ہے, وہ یہ نہیں کہتی میرا بچہ دولہا بنے گا تو یہ کرے گا تو رزق دے گا مجھے نہ. یہ مواحد خواتین ہیں, ان کا خدا سے خاص تعلق ہے. یہ اپنے بچوں کو رازق نہیں سمجھتی, ان کی توحید عقائد اتنے مضبوط ہیں کہ یہ اللہ کو رازق جانتی ہیں. یہ اپنے بچوں کو اپنے لیے نہیں پالتی, یہ اپنے بچوں کو صاحب الزمان کے لیے پالتی ہیں. کربلا میں ہم نے یہی دیکھا ہے. قاسم کی ماں آتی ہے اپنے بیٹے کو لے کر آتی ہے, اور محمد کی ماں آتی ہے اپنے بیٹے کو لے کر آتی ہے. ہاں, یہ کون سی خواتین ہیں جنہوں نے نہیں سوچا کہ میں مر جاؤں گی تو میرے بڑھاپے میں میرا کیا ہوگا؟ مثلاً جو ہم سوچ رہے ہیں بیٹھ کے, بچوں کو پال رہے ہیں کہ بچے بڑے ہوں گے, یہ ہو گئے, یہ ہو گئے, یہ ہو گئے. سوچیں, ذرا سوچیں, اپنی چیزوں کو ٹھیک کریں, عقائد کو درست کریں.
یہ بچے ہمارے رازق نہیں ہیں. خدا جانتا ہے اگر میں نے اپنے بچوں کو رازق مانا ہے یا سمجھا ہے، اللہ کی قسم میں شرک کی منزل کی طرف جا رہا ہوں، میں شرارت میں مبتلا ہوں. اللہ سے دوری ہے اگر میں اپنے بچوں کو رازق ماننا شروع کر دوں تو. نا بابا، حضرت زہرا نے اپنے بچوں کو اپنے بڑھاپے کے لیے نہیں پالا ہے، ہم اپنے بچوں کو اپنے بڑھاپے کے لیے پال رہے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو بڑھاپے کے لیے رزق کے لیے پال رہے ہیں، اطمینان رکھیں ہماری ماؤں کے پیر کے نیچے بہشت نہیں ہے. بہشت فقط اس ماں کے پیر کے نیچے ہے کہ جو اپنے بچے کو فقط صاحب الزمان کے لیے پالتی ہے، اپنے زمانے کے امام کے لیے پالتی ہے، اس کے نیچے ہے بہشت. بس عزیز من، یہ جو ابتدا ہوئی ہے 11 محرم سے، یہ خانوادے کی تشکیل ہے. ایک خانوادہ حسینی، اعتقاد حسینی، اخلاق حسینی، اعمال حسینی، نیت حسینی، عمل حسینی، راہ حسینی، ہدف حسینی. سوچیے ذرا، کربلائی ہونا آسان ہے. معذرت چاہتا ہوں، کربلا میں ہر 2 قسم کے لوگ ہیں، خاندان رحمانی بھی ہے، شیطانی بھی ہے. آپ کربلا جاتے ہیں تو کیا ہو کر آتے ہیں کربلا سے؟ کربلا آپ کے لیے کیا درس رکھتی ہے؟ آپ کی ظرفیت، آپ کا شعور، آپ کی آگاہی، آپ کے علم، کیا چیز آپ کے اندر موجود ہے کہ اس کو بڑھاوا دیا جا سکے؟ کربلا فقط، معذرت چاہتا ہوں، کربلا فقط رونے اور رلانے کا نام نہیں عزیز من، معذرت چاہتا ہوں، کربلا رونے اور رلانے کا نام نہیں ہے، کربلا واویلا مچانے کا نام نہیں ہے. حضرت زینب روئی نہیں ہے، پوری تاریخ میں طاغوتوں کو، ظالموں کو رلایا ہے. ایک رونے والی قوم ہے، ایک رلانے والی قوم ہے. ہمیں کس نے یہ کہا کہ کربلا فقط رونے سے کمپلیٹ ہوتی ہے؟ نا بابا، کربلا انسان ساز ہے، کربلا شعور ساز ہے، کربلا ابوالفضل کی تشکیل کرتی ہے. 2-3 دن میں نے کہیں کہا یہ باتیں ہیں. زیارت ابوالفضل کو ذرا پڑھیے گا، معذرت چاہتا ہوں، زیارت ابوالفضل کو پڑھیں، ذرا دقت نظر کریں، تحقیق سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں. اس پوری زیارت کے اندر عجیب کراماتی زیارت ہے، عجیب ملکوتی زیارت ہے، عجیب تاثیر پیدا کرتی ہے، عجیب عالم میں لے جاتی ہے، عجیب در واہ کرتی ہے، دروں کو کھولتی ہے یہ زیارت حضرت ابوالفضل. اس زیارت میں عجیب و غریب قسم کے نکات، معنویات، مقامات، مراسم، عجیب ہے یہ زیارت حضرت ابوالفضل. ذرا سوچیے کہ زیارت ابوالفضل پڑھیے، پوری اول سے لے کے آخر تک پڑھیے. زیارت علمدار میں علم کا تذکرہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ کو میری بات پسند نہ آئے بابا. اس زیارت علمدار میں علم کا تذکرہ نہیں ہے، صفات علمداری کی بات ہو رہی ہے. اپنے اندر علمدار کی صفات پیدا کرو، مطیع للہ والے رسول، ایک صفات علمداری پیدا کرو. کتنی عجیب بات ہے، ابوالفضل کا وفادار کا علم بے وفا اٹھائیں. سوچیں، خدا کے بے وفا، ماں باپ کے بے وفا، دوستوں کے بے وفا، اہل بیت کے بے وفا. حضرت ابوالفضل کی زیارت علمدار ساز ہے، آپ کو علمدار بناتی ہے. قلب اطہر حضرت ابوالفضل پہ گراں گزرتا ہے. دیکھیے ذرا جلوس میں جائیے، ایک شخص ہے جس کے بعد ادب نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. حضرت ابوالفضل کا علم اٹھایا ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں علم اٹھانے سے اس پر برکتیں نازل ہوں گی؟ نہیں ہے. ایک شخص ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی بابا تم سے، ساری رات تم کھڑے ہو کر فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے تم سے، مناجات نہیں ہوتی ہے، اخلاص پیدا نہیں کرتے، خدا سے راز و ریاض نہیں کرتے، ابوالفضل کا علم اٹھائے پھر رہے ہو. ہزار علم اٹھائیں، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. مثلا حزب اللہ نے کیا کام کیا؟ حزب اللہ نے یہ کام نہیں کیا کہ اسرائیل کی سرحد کے اوپر علم لگا دیے، نہ، یہ کام نہیں کیا. عزیز من، علم میں ہیبت نہیں ہوتی، علمدار میں ہیبت ہوتی ہے. علمدار سے دشمن ڈرتا ہے، علم سے نہیں ڈرتا ہے.
آج جو بڑے ذلیل اور پست اور رذیل دشمن آپ سے خوفزدہ ہیں وہ آپ کے علم سے خوفزدہ نہیں ہیں، آپ کے علمدار سے خوفزدہ ہیں. ایک علمدار با وفا. سوچئے یہ زیارت ابا الفضل ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ علمدار سازی کے لیے. بابا علمدار بناؤ اپنے بیٹے کو، مطیع للہ والے رسول ہے. یہ ابا عبد صالح وہ عمل صالح انجام دے. عقل ہو، فہم ہو، پاکیزگی ہو، طہارت ہو. گٹکے کھا رہے ہیں، حضرت ابا الفضل کا علم اٹھایا ہوا ہے. معذرت چاہتا ہوں بے انتہا. کتنا بھی کچھ کر لیں خدا جانتا ہے اس امت کی تقدیر نہیں بدلنے والی. 1000 علم اٹھاؤ، ہزار فٹ کے، یہ امت کی تقدیر نہیں بدلے گی. کیونکہ علم اٹھانے والا خوفزدہ ہے. بزدل کو حق نہیں ہے کہ شجاع کا علم اٹھائے، بے وفا کو حق نہیں ہے کہ وفادار کا علم اٹھائے، عہد شکن کو حق نہیں ہے کہ پاسدار عہد کا اٹھائے. جو آدمی امام زمان شناخت نہیں ہے، علمدار نہیں ہے، صفات علمداری نہیں رکھتا، 1000 علم اٹھائے گا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. بابا ہاتھ کو پاک کرو نہ علم کو پاک کرو. اپنے ہاتھ کو پاک کرو. یہ ہاتھ جو گناہوں میں ملوث ہیں. میں نہیں چاہتا ہوں بہت ساری باتیں کروں اس منبر سے. سمجھو دین کو، سمجھو خدا کا واسطہ ہے دین کو سمجھو. دین رونے رونانے سے حاصل نہیں ہوتا ہے کہ محرم آیا روئے اور سمجھے کہ الحمدللہ ہم بخشے گئے. نہیں بابا، یہ کس نے تمہیں باتیں بتائی ہیں؟ یہ کس نے تمہیں یہ بات سمجھائی ہیں؟ یہ فرش تمہیں پاک کرتا ہے. جب تک انسان پاک نہیں ہوتا، خدا کی قسم نزدیک اہل بیت کی لذت انسان کو نصیب نہیں ہوتی ہے. سوچیں خاندان حسینی کے بارے میں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ استقامت، یہ دلاوری، یہ مردانگی، یہ ہیبت، یہ شرف. عجیب نہیں ہے؟ یہ کیسا خاندان ہے؟ امام حسین نے اس خاندان کی بنا اور بنیاد کیسے رکھی ہے؟ وہ اصول و قواعد کون سے ہیں کہ ایک شیعہ جوان کا خاندان حسینی بنے؟ ہمارا خاندان حسینی بنے. ہمارے مرد صفات امیر المومنین پیدا کریں، ہماری خواتین خدا جان سے سیرت حضرت زہرا پر غور و فکر و تدبر. یہ غیرت، یہ شعور، یہ آگاہی، یہ معنویت، یہ ادب، یہ تہذیب، یہ تمدن، یہ خاندان حسین کے جلال و جمال ہے. سوچئے ذرا سا. آج میرا خاندان کہاں ہے؟ میں جو مجلس میں بیٹھتا ہوں، اس مجلس سے کیا لے کے اٹھتا ہوں؟ غیرت، شرف، آگاہی، علم، حکمت. نہ بابا، میرے خاندان کو اس محرم سے کیا نصیب ہو رہا ہے؟ کیا نصیب ہو رہا ہے میرے خاندان کو؟ یعنی خود یہ 11 محرم حضرت ابا عبداللہ، ایک عجیب گفتگو ہے حضرت ابا عبداللہ کی جو ہم نے کم سنی ہے. جب آخری رخصت کے لیے حضرت ابا عبداللہ تشریف لاتے ہیں، عجیب گفتگو کرتے ہیں. نہیں سنی ہوگی آپ نے، ہم نے تو فقط مصائب بیان کیے نا. حضرت ابا عبداللہ تشریف لاتے ہیں خیمے میں، فرماتے ہیں السلام علیکہ یا اہل البیت نبوہ. حضرت زینب سے فرماتے ہیں مجھے ایک بوسیدہ لباس دے دو. حضرت زینب نے فرمایا بھائی بہن قربان ہوں آپ پر، بوسیدہ لباس کیوں؟ کہا یہ امت بہت نجس ہے، یہ امت بہت نجس ہے، یہ امت بہت یعنی بے اقدار ہے یہ امت. میں چاہتا ہوں کہ ایک لباس پہنوں، اس کے اوپر ایک لباس پہنوں، کیونکہ جب میں گروں گا تو یہ میرا لباس لے کے بھاگ جائے گی. میں نہیں چاہتا ہوں کہ بہرحانہ ہم لباس منگواتے ہیں. پھر ایک عجیب حکم جاری کرتے ہیں، فرمایا کہ جتنی بھی خواتین یہاں جمع ہوں سب کو جمع کرتے، ایک کو. این ام الکلثوم، این فاطمہ، سب کو جمع کرتے ہیں. پھر فرماتے ہیں جو آپ زیورات پہنے ہوئے ہیں سب اتار کے زمین پہ پھینک دیں. بابا امام غیور ہے، امام غیرت مند ہے. غیور ماں کا بیٹا ہے،
غیور باپ کا فرزند ہے. فرمایا جو کچھ بھی آپ نے پہنا ہے سب یہاں زمین پہ پھینک دو. چوڑیاں پہنی ہیں, جو کچھ بھی, ساری عورتیں کیا کرتی ہیں, جو ان کے زیورات پہنے ہوئے تھے سب اتار کے زمین پہ پھینک دیتی ہیں. مقتل میں عجیب روایات ہیں. حضرت سکینہ سے کہا, سکینہ جان, یہ جو گوشوارے ہیں اس کو اتار دو. سکینہ نے ایسا کر کے ہاتھ کیے, کہا بابا یہ میرے چاچا کی نشانی ہے, یہ میرے چچا کی نشانی ہے, میں کیسے اس کو اتار کے پھینک دوں. سب سے زیورات اتروائے. فرمایا کیا ہونے والا ہے؟ 3 چیزیں حضرت ابا عبداللہ نے اپنے خاندان حسینی کو کہی. پہلی بات کیا کہی؟ دیکھو ایک مرحلہ ختم ہو گیا ہے, ایک مرحلہ شروع ہو رہا ہے. یہ مرحلہ سخت ہے. زینب اولیاء کو بلایا. فرمایا زینب ایسے ایسے مصائب ٹوٹیں گے, ایسے ایسے مصائب ٹوٹیں گے. تھوڑی دیر کے بعد نقارہ بجایا جائے گا اور کہا جائے گا قتل الحسین بکربلا. زینب خیمے کا پردہ گرا کہ باہر مت نکل جانا. غیور امام ہے. پھر فرمایا تھوڑی دیر کے بعد خیمے جلائے جائیں گے. جب خیمے جلانے کا موقع آیا, حضرت زینب سلام اللہ علیہا حضرت امام سجاد کے پاس پہنچی اور کہا مولائی من, آغائی من, آپ میرے امام ہیں, آپ ہمیں بتائیں کہ ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا خیموں سے باہر آ جائیں. یہ زینب اولیاء ہیں, یہ زینب اولیاء ہے. امام نہیں چاہتے, جانتے ہیں کہ کس پست اور حقیر دشمن کا سامنا ہے. فرمایا اپنے ہاتھوں سے اپنے زیورات اٹھا کے پھینک دو. میں نہیں چاہتا کہ کسی نجس کا ہاتھ تمہارے جسم اطہر کے اوپر لگے. یہ غیور. بس عزیز من, وہی ہوا جو سید شہداء نے کہا. 3 باتیں کہیں. فرمایا کیا؟ زینب جو بھی حالات ہوں, جو بھی جرائم کریں, جو بھی مشکلات ہوں, جو بھی پریشانی ہو, شکایت مت کرنا اپنی زبان سے. اپنی زبان کو شکایتی مت کرنا, اپنی زبان کو شکر سے آراستہ پیراستہ کرنا. دوسری بات جو امام نے فرمائی, زینب اب تم عباس کی جگہ ہو, اب تم عباس کی جگہ ہو. تمہیں کار ذوالفقاری انجام دینا ہے, حکمت ذوالفقاری انجام دینا ہے. اب تم ابو الفضل کی جگہ ہو. رات کو جب خیمے جلا دیے جائیں گے اور بچے آسمان کے نیچے تنہا ہوں گے, زینب تم عباس کی طرح خیموں کے ارد گرد طواف کرتی رہنا. تیسری چیز فرمائی, زینب اپنے دل کو اطمینان دلاؤ. اطمینان دلا, میں تمہیں اطمینان دلاتا ہوں. امام فرماتے ہیں میں تمہیں اطمینان دلاتا ہوں, کچھ ہی دن کے بعد تم دیکھو گی کہ خدا نے ہمارے دشمنوں کو کیسی کیسی بلاؤں میں مبتلا کیا ہے, کیسی کیسی بلاؤں میں مبتلا کیا ہے. اے زینب ہمیشہ شکر کرنا, اے زینب ہمیشہ صبور رہنا, اے زینب ہمیشہ پرچم اسلام کو بلند رکھنا, پرچم توحید کو بلند رکھنا. بس عزیز من, کل کی رات آپ نے دیکھ لی. کل کی رات, شام غریبہ کی رات, عجیب رات ہے. بقول جوش کے وہ رات, وہ فراق, وہ موجوں کا خلفشار, عابد کی کروٹوں پہ وہ بے چارگی کا بار, وہ زلزلوں کی عزت پہ خواتین کا وقار. اصغر میں پیج و تاب نہ تھا اضطراب کا, وہ دل دھڑک رہا تھا رسالت مآب کا. عجیب رات تھی ہے. جب صبح طلوع ہوئی اور سورج کی پہلی کرن کربلا کی زمین پر ورود ہوا,
امام سجاد فرماتے ہیں میں عجیب رات میں نے گزاری، میری پھپھی مجھے کمر پہ اٹھا کر جلتے ہوئے خیموں سے میدان میں لیا، میری پھپھی مجھے اپنی پیٹھ پر میدان میں لیا۔ فرمایا کہ جب میری آنکھ کھولی تو میں نے اپنی پھپھی کو پہلی دفعہ، یہاں فرماتے ہیں پہلی دفعہ میں نے اپنی پھپھی کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا پھپھی اماں زندگی میں کبھی آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، بس میرا یہ کہنا تھا، اور آپ کے آنسو جاری ہوئے۔ آپ نے فرمایا سجاد تم نہیں جانتے، کبھی عباس آتے تھے تو عباس کے ساتھ ساتھ باہر جاتی تھی، کبھی ان محمد کو رخصت کرتی تھی، کبھی علی اکبر کو رخصت کرتی تھی، کبھی قاسم کو رخصت کرتی تھی۔ اے سجاد تم نہیں موجود تھی، تم نہیں جانتے، میرا ایک پاؤں خیمے میں ہوتا تھا اور ایک پاؤں میرا مقتل میں ہوتا تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ رات عجیب تھی، شام غریبہ کی رات عجیب تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو ہم سب کو حکم دیا گیا کہ بس اب کہیں اور جانا ہے، اب کہیں اور جانا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں نے عمر سعد سے کہا اے عمر سعد وائے ہو تجھ پر، تو نے اپنے شہداء کو، اپنے جو تیرے سپاہی ہیں ان کو تو نے دفن کیا، اور دختر رسول اللہ اس ریت پر تنہا پڑا رہے، فرزندان توحید اس ریت پہ ایسے تڑپتے رہے، آل علی اس ریت پر یوں ہی بے گور و کفن پڑے رہے۔ اجازت دی، امام سجاد آئے، بس عزیز من امام سجاد آئے، ہاتھ زینب کا سہارا لیا، کہا پھوپھی اماں میری آنکھوں سے نظر نہیں آتا، پھوپھی اماں میری آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، پھوپھی اماں مجھ میں چلنے کی تاب نہیں ہے، پھوپھی اماں میرے جسم میں ایک ضعف پیدا ہوتا ہے۔ زینب اولیاء لے کر گئیں، زینب اولیاء مقتل کی طرف لے کر گئیں، کبھی سجاد بیٹھ جاتے تھے اور زینب ان کو اٹھاتی تھی، اور کبھی زینب بیٹھ جاتی تھی سجاد ان کو اٹھاتے تھے۔ اس عالم میں مقتل میں داخل ہوئیں، ہاں 11 محرم مقتل میں داخل ہوئیں۔ امام سجاد نے جب یہ منظر دیکھا، کیا منظر دیکھا، ایک عجیب منظر دیکھا امام نے دیکھا کہ بابا کا لاشا پڑا ہے، ٹکڑے ہوئے ہیں میرے بابا کے لاش کے، اور اس لاش کے ارد گرد ایک عورت سیاہ لباس میں کبھی اس طرف جاتی ہے کبھی اس طرف جاتی ہے، کبھی کہتی ہے بابا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت زینب نے کہا پھوپھی اماں اس دیار غیر میں یہ کون عورت ہے، کبھی میرے بابا کے دائیں طرف جاتی ہے، کبھی میرے بابا کے بائیں طرف آتی ہے، آخر پوچھیں ان ظالم بستی میں کون ایک ایسی عورت ہے جو میرے بابا کی لاشے کے ارد گرد گھومتی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ آگے بڑھی، کبھی عابد کو سنبھالتی تھی، کبھی عابد کے جسد کو سنبھالتی تھی، عابد کی کمر میں ہاتھ دیا، اپنا ہاتھ عابد کی کمر پہ رکھا اور ایک ہاتھ اپنے گلے میں ڈالا اور کہا اے امام برحق، اے امام عظیم، اے امام میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ امام برحق ہیں۔ اے امام یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی روح پرواز کر جائے، ایسا نہ ہو اے امام زمین امامت کے نور سے محروم ہو جائے۔ ہاں یہ زینب ہے، امام کو تسلی دیتی ہے، بشارت دیتی ہے۔ حضرت سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں یہ کون ایک عورت ہے، اللہ اللہ اس کے بہن مجھے پریشان کرتے ہیں، کون یہ عورت ہے، کبھی آگے جاتی ہے، کبھی پیچھے جاتی ہے، کبھی دائیں جاتی ہے، کبھی بائیں جاتی ہے۔ حضرت زینب آگے بڑھی، کچھ نہیں کہا، پر ایک سوال کیا، کہا اے خاتون اس میت سے تیرا کیا رشتہ ہے، اے خاتون اس جنازے سے تیرا کیا رشتہ ہے۔ یہ سننا تھا، نقاب اٹھائی اور فرمایا زینب میں تیری ماں ہوں، زینب میں تیری ماں ہوں، اور میں نے چکی پیس کے حسین کو پالا۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا منقلبون۔
پروردگار صاحب الزمان کے پاک اور مقدس وجود کے صدقے سے اس فرش کو ہمارے لیے فرش ہدایت قرار دے۔ پروردگار اس مجلس کی برکت سے پروردگار ہمارے گھروں میں نور فاطمہ، نور زہرا، اور پروردگار ہمارے گھر کو خانوادہ حسینی بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں کربلا شناسی عطا فرما، پروردگار ہمیں سید الشہداء کی ہدایت سے بہرامند فرما، آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرامند فرما۔ پروردگار یوں نہ ہو کہ یہ محرم بھی گزشتہ محرم کی طرح گزر جائے اور ہمارا خانوادہ رحمانی نہیں، خدا نخواستہ ہمارا خانوادہ شیطانی نہ بن جائے۔ پروردگار حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ، یا صاحب الزمان آپ کو اپنی جدہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ، آپ کو آپ کی پھوپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، ہم مومنین کی گھروں پر رحم فرمائیں۔ پروردگار صاحب الزمان کو قلب اطہر کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے، اس فرش کو ہمارے لیے فرش رحمت الہی قرار دے۔ پروردگار ہمیں حضرت زینب اور کربلا کے اسیروں کی پروردگار ان کی شناخت ہمیں عطا فرما، ہمیں علم و حلم سے آراستہ پیراستہ کر دے، ہمیں فہم اور بصیرت عطا فرما، ہمیں شجاعت و غیرت عطا فرما، امام زمان سے متوسل اور منسلک ہونے کی توفیق عطا فرما، برخاتم الانبیاء محمد صلوات۔ جو مومنین پیچھے کھڑے ہیں آئے سب مل کے ماتم کرتے ہیں، بی بی کو پرسہ دیتے ہیں۔ آج سے بی بی کے پرسے شروع ہو جاتے ہیں۔ یا حسین 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 حیا علی خیر العمل، حیا ماشاء اللہ خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ آ گئی مظلوم کربلا کی عزادار، 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 آ گئی زینب بر نصر جو، زینب بر نصر جو بازار، آ گئی مظلوم کربلا کی عزادار، آ گئی مظلوم کربلا کی عزادار، آ گئی مظلوم کربلا کی عزادار، آ گئی تلوار کے بغیر لڑوں گی میں سی جنگ، خود بے پڑھوں گی ایسے کہ دشمن بھی ہوں گے دنگ، دیکھو حسین تم بھی ہمارے
نامدار آ گئی، مظلوم کربلا کی آزادار آ گئی، مظلوم کربلا کی آزادار آ گئی، مظلوم کربلا کی آزادار آ گئی۔ زینب نے زندگی میں نہ دیکھی کوئی خوشی، روتی ہوئی وہ شام کی راہوں میں مر گئی، تنہا لحد میں بھائی کو رونے کے واسطے، سرکار پنجتن کی، سرکار پنجتن کی وہ غمخوار آ گئی، مظلوم کربلا کی آزادار آ گئی، مظلوم کربلا کی آزادار آ گئی، مظلوم کربلا کی آزادار آ گئی۔ جس دم اٹھا یہ شور کے پیاسے کو مار لو، جلدی کرو نبی کے نواسے کو مار لو، سن کر یہ شور ڈھونڈتی تنہا حسین کو، مقتل میں بنت حیدر، مقتل میں بنت حیدر کرار آ گئی، مظلوم کربلا کی آزادار 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 آ گئی۔ محشر کے روزے آئے گی جب نائب بطول، تنویر یہ کہیں گے خدا سے میرے رسول، زندہ رکھے ہیں جس نے ارادے حسین کے، یا رب وہ میرے دل، یا رب وہ میرے دل کی مددگار آ گئی، مظلوم کربلا کی آزادار آ گئی۔ مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاکے پلی، سینے پہ جو شاکے پلی، جس کی ابا بن میں جلی، جس کی ابا بن میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حسین یا حسین یا حسین، بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور مصطفیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین
اللہم صلی علی محمد وآل محمد متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حجت اللہ، السلام علیکہ یا باعث الہدی، السلام علیکہ یا علی ابن ابی طالب سید